now we request Hazrat Maulana to give us advices. Jazakallahu khair. Ji, inshallah, the left is a bit empty. We request that the majma'ah be balanced out. So those that are sitting right in the back, inshallah al-aziz, we will really appreciate it if you come onto the left hand side. Jazakallah khair. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'een, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حضرت شیخ محمد اقبال صاحب حفظہ اللہ کے عربی خطاب سے ہم محظوظ ہو رہے تھے. حضرت مولانا نے حصول علم کے اغراض، اہداف اور مقاصد کو بیان فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے فرائض منصبیہ کو ذکر فرمایا. اللہ پاک ہمیں اپنے فرض منصبی کا احساس عطا فرمائے اور عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آپ حضرات نے اپنے وقت کو، بہت قیمتی وقت کو فارغ کیا اور ہمیں ایک جگہ پر آپ حضرات سے ملاقات اور زیارت کا موقع عنایت کیا. اللہ کا نام اور پیغام پہنچانے کا موقع عنایت کیا. اس کے اوپر حضرت مفتی یعقوب ولی صاحب کا، حضرت مولانا حسن ڈوکرات صاحب اور جو حضرات بیچ میں معاون بنے ہیں، ان سبھی حضرات کے ہم امی کے قلب سے شکر گزار ہیں. اللہ پاک آپ حضرات کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائیں. افریقہ کی کچھ خصوصیات ہے. بر اعظم افریقہ، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے بر اعظموں میں سب سے زیادہ اسلامی ممالک، مسلم ممالک بر اعظم افریقہ میں ہیں. 52 ٹوٹل ممالک ہیں، ان میں سے 29 ممالک اسلامی ممالک ہیں. ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. اس سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دار الحجرہ الاولی ہے. مدینہ پاک دوسرے نمبر کا دار الحجرہ ہے اور افریقہ، ایتھوپیا، حبشہ یہ دار الحجرہ اولا ہے، جس میں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور اس جیسے کبار صحابہ الحمدللہ افریقہ کی سرزمین کے اوپر تشریف لائے. اور اسی کی برکات میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے خاص طور پر جنوبی افریقہ میں اللہ پاک نے علماء کی پہلے سے سال ہر سال سے ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں. اللہ نے افریقہ کو باحمیت، باغیرت اور ایسے علماء عطا فرمائے ہیں جو اسلامی تشخص کو، اسلامی شعائر کو بہت باریکی کے ساتھ یہاں پر قائم کیے ہوئے ہیں. اللہ پاک ماضی میں گزرے ہوئے ہمارے ان مرحومین کے درجات کو بلند فرمائیں اور اس وقت جو بقید حیات ہیں اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں. میرے بھائیوں، آپ حضرات کی توجہ کا سب سے زیادہ مستحق 2 طبقہ ہے. ایک طبقہ ہے نئی نسل اور دوسرا طبقہ آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے نوجوان طبقہ. ویسے پوری امت مسلمہ اور پوری امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت یہ ہمارا میدان ہے. 3 میدان ہیں محنت کے. پہلا میدان 1.25-2 ارب مسلمان، ان کو اعمال اسلامیہ کے اوپر لانا، جو اعمال میں کمی آ رہی ہے ان کو دوبارہ اس کی طرف لانا، یہ ایک محنت ہے. نمبر 2، امت مسلمہ کے اذہان میں خیالات، وساوس، جو اشکالات گردش کر رہے ہیں ان کے جوابات دے کر ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، اعتماد علی الاسلام کو بحال کرنا. تیسرا میدان ہے ہماری دوسری جو قومیں ہیں، دوسری کمیونٹیز ہے، ان تک یہ امانت کو پہنچانا، جو تقریباً دنیا میں 5.5 ارب کی آبادی ہے. ان کے بھی اشکالات ہیں، ان کے بھی جوابات، اور نمبر 2 ان تک یہ امانت پہنچے، یہ ہماری ذمہ داری ہے.
تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، دو طبقات اس وقت ہماری سب سے زیادہ توجہ کے مستحق ہیں اور محتاج ہیں۔ اس وقت خاص طور پر ہمارا یہ جو مجمع ہے اس میں 3 طرح کے علماء ہیں۔ نمبر 1 ائمہ مساجد، نمبر 2 اساتذہ مکاتب، اور نمبر 3 خطباء، جو حضرات ممبر و محراب کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اور بھی دوسری لائنیں بھی ہے، لیکن اس وقت مختصر ہے، اس لیے مختصراً ان 3 عنوان کے اوپر فکر ولی اللہ کو خلاصے کے طور پر 2 چیزوں میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 دور حاضر کے تقاضوں پر نظر رکھنا اور ان تقاضوں کی تکمیل، اس کو انجام دینا۔ اس وقت کیا حالات ہیں، کیا فتن ہیں، کہاں سے حملے ہو رہے ہیں، کس محاذ سے حملہ ہو رہا ہے، کن ہتھیاروں سے حملہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر نظر رکھنا اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرنا۔ فکر ولی اللہ کا دوسرا نمبر ہے مستقبل کے خطرات کے اوپر نظر اور اس کا سد باب۔ آئندہ کیا کیا امکانات ہیں، کیا احتمالات ہیں، کیا فتن رونما ہو سکتے ہیں، اس کی نظر، اس کا جائزہ لینا، اس کا مطالعہ کرنا اور اس کے جوابات، اس کا سد باب۔ 2 طبقات میں سے جو پہلا طبقہ ہے نئی نسل، نیو جنریشن، اس وقت یہ رڈار کے اوپر ہے، پوری دنیا کے رڈار پر ہماری نیو جنریشن ہے۔ ان کے ایمان کو کیسے سلب کر لیا جائے، آپ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی نیو جنریشن، اسکولوں کے اوپر حملے، فلاں جگہ پر حملے، آپ سمجھ رہے ہیں کیا حالات ہیں۔ تو نئی نسل، ان کو ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں مکاتب نامی بہت بڑی جائیداد اور جاگیر عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا۔ اکابر دیوبند نے اللہ سے رو رو کر یہ نعمت مانگی تھی کہ اللہ دنیا میں اسلام کی بقا کا سامان پیدا کر۔ انہوں نے جب وہاں دیکھا مغل سلطنت کا خاتمہ ہو رہا تھا، تو ہمارے اکابر نے یہ دیکھا کہ اسپین میں حکومت کا، اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اسلام کا خاتمہ، تاشکند بخارا میں اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اسلام کا خاتمہ۔ تو ان کو فکر لاحق ہوا کہ اللہ، یہ مغل سلطنت کا خاتمہ ہے، یہ زوال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے بھی اسلام کا خاتمہ ہو جائے۔ راتوں میں رو رو کر انہوں نے مانگا کہ یہ اللہ بقائے اسلام کا سامان پیدا کر۔ اللہ پاک نے انہی دنوں میں 1857 کے جو حالات و جو انقلاب آیا، اس کے بعد اکابر کی دعاؤں سے اللہ پاک نے دارالعلوم دیوبند نامی جو نعمت عطا فرمائی، اور اسی کی شاخیں پوری دنیا میں بالواسطہ بلا واسطہ پھیلی ہوئی ہے۔ تو پہلے نمبر پر ہماری نئی نسل، مکاتب کا ہمیں جال پھیلانا ہے، مکاتب کو منظم بنانا ہے، منظم بنانا ہے، سسٹمیٹک بنانا ہے۔ خاص طور پر ہمارے مکاتب کے نصاب میں ایمانیات، عقائد، اس کے حصے کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جس وقت مکاتب کا نصاب مرتب ہوا تھا اس وقت اتنے حالات نہیں تھے، خاص طور پر عقائد اور ایمانیات اور آئیڈیالوجی، وہ اس وقت ان کے رڈار پر نہیں تھی۔ اور اب اس وقت حالات بدلتے جا رہے ہیں، کورس میں تبدیلیاں آ رہی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا کہاں سے گندگیاں آ رہی ہے۔ مکاتب یہ 3 چیزوں کا فلٹر ہے۔ مکاتب بے دین گھرانوں کی جو بے دینی ہے، ہر گھر دینی نہیں ہے، بعض گھرانے بے دین ہوا کرتے ہیں، والدین بے دین ہوتے ہیں، تو ان گھروں میں پیدا ہونے والی جو گندگیاں ہیں، ان گندگیوں کا فلٹر یہ ہمارا مکتب ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے مکاتب یہ فلٹر ہیں محلے اور اطراف و جوانب کی جو گندگیاں ہیں،
محلے میں ہر گھر دیندار نہیں ہوتا ہے، بعض گھرانے دیندار ہوتے ہیں، بعض بے دین ہوا کرتے ہیں، تو ایک گندگی وہاں سے آتی ہے، اس گندگی کا فلٹر مشین ہمارا مکتب ہے۔ تیسرے نمبر پر اسکول میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، وہاں ایک خاص قسم کی گندگیاں، ان گندگیوں کا فلٹر مشین اللہ پاک نے ہمیں مکتب کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ تو خاص طور پر مکاتب کا جو نصاب ہے، جس میں قرآن مجید کی تلاوت، تصحیح قرآن اور تصحیح فقہ، تیسرے نمبر پر سیرت ہے، پھر متفرقات ہے، تو اس میں خاص طور پر توجہ زیادہ دینے کی ضرورت ہے ان کے عقائد کی طرف۔ میری ایک حقیر ادنیٰ سی رائے یہ ہے کہ مکتب میں آخری 10-15 منٹ کے لیے سبق کو بند کر دیا جائے، سبق سے فارغ ہوا جائے، 10-15 منٹ عقائد کے لیے، یا یوں کہو وہ ابواب خمسہ، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ 5 ابواب کو لے لو، پھر 5 ابواب میں سے ایمانیات 7 اور 6 میں سے، پھر ایک ہفتہ ایمان باللہ، دوسرا ہفتہ ایمان بالرسول، ایمان بالملائکہ، اس طرح سے ایک ایک ہفتے کے لیے ایک ایک عنوان، یا تو یہ ایمانیات کے لیے ایک ہفتہ، عبادات کے لیے دوسرا ہفتہ، اس طریقے سے 5 ہفتے، یا ادھر سے ایمانیات میں سے ایک ایک ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اس کے لیے ایک ایک ہفتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور ہر استاد اپنے آخری 10-15 منٹ اسی کے لیے وقف کر لے، ہر ہفتے کے اندر پورے مدرسے کے تمام طلباء کو جمع کر کے، مدرسے کا جو باذوق استاد ہو تو پھر ان کے ذریعے سے پورے مدرسے کے اندر تربیتی اور یہ ایمانیات اور عقائد کے سلسلے کا ایک محاضرہ اور ایک چھوٹی سی مجلس ہو جایا کرے۔ ایک مہینے میں باہر سے کہیں سے کسی ایسی شخصیت کو بلا کر ہمارے مکتب کے بچوں کے درمیان ایمانیات کو پلانے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ایمانیات کو کیا سمجھیں گے، نہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چھوٹے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے لیے جو فرمایا ہے وہ ہمارے لیے ایک میسج ہے۔ چھوٹا بچہ بھی دنیا میں آئے ہوئے 2 منٹ ہوئے ہیں، اس کو رائٹ لیفٹ معلوم نہیں ہے، ماں باپ کون ہے کچھ معلوم نہیں، لیکن اس کے کان میں اذان کہی جا رہی ہے عربی میں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ 40 سال کے لوگوں کو بھی بعض ایسے مل جائیں گے اس کو میننگ معلوم نہیں۔ اور شریعت کا کوئی کام ابس نہیں ہو سکتا، میننگ لیس نہیں ہوتا ہے کوئی کام۔ اور حقیقت ہے آج کی میڈیکل سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مسلمان اتنا مضبوط کیوں ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ جو ولادت کے موقعوں پر جو اذان اور اقامت کہی جا رہی ہے یہ ہے، یہ بیسک ایجوکیشن ہے۔ دنیا بیسک ایجوکیشن کا نعرہ ابھی لگا رہی ہے 40, 50, 100 سال سے، اور اسلام نے 1450 سال پہلے سے ہمیں بیسک ایجوکیشن کا نعرہ دیا۔ کمپلسری ایجوکیشن طلب العلم فریضۃ، یہ نعرہ بھی اسلام کا دیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ نہ سمجھیں، البتہ یہ ضرورت ہوگی چھوٹے بچوں کے ذہن میں توحید کو کیسے پلائیں۔ ایک بزرگ ایک مکان میں پہنچے، 8 سالہ بچہ آیا، اس نے دسترخوان بچھایا، پلیٹیں رکھی بہت ڈسپلن کے ساتھ، 2 پلیٹیں ٹکرانے نہیں پائی۔ تو وہ بزرگ نے پوچھا چھوٹے بچے سے کہ بیٹا تم سب سے بڑے ہو؟ تو ماں باپ نے توحید سکھائی تھی، بچے نے جواب دیا چچا جان، انکل، بڑی تو اللہ کی ذات ہے، بھائی بہنوں میں میری عمر زیادہ ہے۔ یہ توحید سکھا دی، ماں باپ نے توحید سکھا دی آسان الفاظ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کی والدہ نے، ان کے والد نے ان کو توکل سکھایا۔ بچہ اسکول مدرسے سے گھر آتا تھا، کہتا تھا امی بھوک لگی ہے، تو ماں کہتی تھی کہ بیٹا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ روزی کا انتظام فرما دیں گے۔ ادھر بچہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا، ادھر ماں روٹی پکا کر کبر میں رکھتی تھی، اور ماں کہتی تھی کہ دیکھو وہاں پر روٹی کا انتظام اللہ پاک نے فرمایا ہوگا، وہ کھولتا تھا، روٹی مل جاتی تھی۔ ماں باپ نے توکل سکھایا کہ روٹی اللہ کے وہاں سے ملتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا تاخیر ہو گئی، ماں وہ دلی کی ٹریفک میں تاخیر ہو گئی، کہیں پہنچی ہوئی تھی شادی بیاہ کوئی تقریب میں، بہت دیر ہو گئی، آئی تو بچہ سویا ہوا تھا۔ ماں نے جلدی جلدی روٹی پکائی اور بچے کو اٹھایا کہ بیٹا آج بہت بھوک لگی ہوگی۔ بچے نے کہا کہ ماں آج تو ایسی روٹی ملی تھی، آج تک ایسی روٹی اور ایسا ذائقہ ایسا ٹیسٹ ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ آج تو من جانب اللہ غیبی طور پر نظام ہوا تھا۔ تو یہ ماں باپ نے ان کو
तवाज़ु सिखाएं. मसलन बच्चों को पूछा जाए सबसे ज्यादा क्लेवर कौन है, क्लेवरेस्ट कौन है, तो कोई कहेगा मैं, कोई कहेगा मैं. उनको कहा जाए कि नहीं, ये तकब्बुर है. ये ना कहा जाए कि मैं सबसे ज्यादा होशियार हूं. इस तरह की छोटी छोटी बातों आप मैदान में चलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह राहें खोलेंगे. वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना. तो मकातिब में इस उन्वान से काम करने की जरूरत है. दूसरे नंबर पर इमामत. अइम्मा, हमारी उम्मत मुस्लिमा की तकदीर अइम्मा के साथ वाबस्ता है. जैसा इमाम वैसे मुक्तदी, वैसी उम्मत मुस्लिमा. अगर इमाम बाज़ौक़ है, मुत्तबे सुन्नत है, हलाल और हराम की तमीज है, अगर उसको दीन और शरीयत का पासो लिहाज है, तो इंशाअल्लाह उनके पीछे नमाज पढ़ने वाली जो उम्मत होगी, जो मुसल्ली हजरात होंगे, उनको भी हलाल और हराम की तमीज आएगी. वो मुंतकिल होगी एक एक चीज. अगर ये मिसवाक का पाबंद है तो उनमें मिसवाक, अगर ये सुन्नत का पाबंद है तो इनमें सुन्नत. और इमाम इमामुस फलाह फकत इमामुस फलाह नहीं है. हम इमामुस फलात भी हैं, इमामुस ज़कात भी हैं, इमामुल हज भी हैं, इमामुस सौम भी है, इमामुल तिजारत भी है. बाजार में, मार्केट में तिजारत कैसी हो रही है, स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, एक एक शोबे पर हमारी नजर होनी चाहिए. एक एक इंसान, एक एक शोबा, एक एक लाइन, ये हमारी लाइन है. इंसानियत के जितने तकाजे हैं, जितने शोबे हैं, सारे शोबे हमारे हैं. ये नहीं कि मैं तो मस्जिद का मुसल्ले का इमाम हूं, बाद में आप जाने और आपका मुसल्ला जाने, आप जाने, और इमाम बेचारे वहां पर वहां सर के ऊपर रुमाल डाल. मेरे भाइयों बिल्कुल नहीं जी. एक एक फर्द के हम जिम्मेदार हैं. अल इमाम अमामुन. इमाम हर चीज में आगे रहेगा. थोड़ा सा कसरे की जगह फतहा लगा दीजिए. इफ्तहिल ऐन जी, वहां कहा था कि इफ्तहिल ऐन फहुवा जी मलिक या फहुवा मलक जी. वो लतीफा है अपनी जगह पर, वक्त नहीं है. बहरहाल इमामत ये अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है. इमाम के साथ उम्मत की तकदीर वाबस्ता है. इमाम के लिए फकाहत की बहुत जरूरत है. फकाहत, किस मौके पर किस काम को कैसे अंजाम देना. मसलन रात कोई जलसा था, कोई बड़ा प्रोग्राम था, ताखीर हो गई. अब ऐसे मौके पर फजर की नमाज में आप पढ़िए तिवाले मुफस्सल, लेकिन हदरन पढ़िए, जरा तेजी के साथ पढ़िए. और तिवाले मुफस्सल में भी आपको टूल तवस्सुत कसर मिल जाएगा. तो उसमें से ऐसे मौके पर वो कसर का इंतखाब फरमा लीजिए. सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा और उधर उम्मत की रियायत भी हो जाएगी. उम्मत के दिल में शरीयत की अजमत में इजाफा होगा कि अच्छा, शरीयत हमारा इतना ख्याल करती है, शरीयत इतनी फ्लेक्सिबल है, किसी मौके पर इतनी लंबी किरात होती है और आज ये भी सुन्नत के मुताबिक नमाज हुई है. कभी जुमा की नमाज में खतीब ने बयान लंबा कर दिया तो ऐसे मौके पर खतीब की फकाहत काम करेगी. खुतबे को मुख्तसर अदा कर लें. 2 मिनट का खुतबा भी कर सकते हैं. कोरोना के जमाने में कैसे कैसे खुतबे हुए हैं सबको मालूम है. 4-4, 5-5 जुमले वाले खुतबे भी हुए हैं उस जमाने में. तो बड़ी गुंजाइश हुआ करती है. अगर कहीं पर एसी वाली मस्जिद है और अचानक लाइट चली गई तो इमाम की फकाहत होगी कि वो इख्तिसार कर ले, हदरन पढ़ ले. बारिश शुरू हो गई, मेरे मुक्तदी और मेरा एक आधा मजमा बाहर बारिश में भीग रहा है. अभी हमने तकरीबन 4 महीना पहले ये देखा था एक मौके पर कि मजमा भीग रहा है लेकिन इमाम ने वही अपनी जी. मेरे भाइयों, ये फकाहत की जरूरत है ऐसे मौके पर कि मुझे कैसे अंजाम देना है. बड़ी फकाहत की जरूरत हुआ करती है. फकत हक बात काफी नहीं, हक बात को हक तरीक से, मौका महल, कौन सी बात किस जगह कहां कही जाए, कैसी कैसे कही जाए, इसकी बड़ी जरूरत हुआ करती है. कई मर्तबा ऐसा देखा गया, इमाम तकबीर तहरीमा कहते हैं, बहुत टूल देते हैं और मुक्तदी हजरात तकबीर तहरीमा बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं. अगर हमारी तिवालत की बुनियाद पर बाजे मर्तबा इमाम कहते हैं अल्लाहु अकबर, मुक्तदी तो कहेगा अल्लाहु अकबर. अगर इमाम की तकबीर तहरीमा के शुरू करने से पहले मुक्तदी ने शुरू कर ली या इमाम की तकबीर तहरीमा के खत्म करने से पहले मुक्तदी ने तकबीर तहरीमा खत्म कर ली, इक्तदा सही नहीं हुई, जॉइंट ही नहीं हुआ. डिब्बा कोच इंजन के साथ जॉइंट ही नहीं. और
بنیت اقتدا، حالت انفراد میں نماز ہو رہی ہے، نماز نہیں ہوگی. یہ ہماری غلطی کی بنیاد پر نماز نہیں ہوئی. کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ ائمہ پہلے سے قول باندھ دیتے ہیں، پہلے سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر. وہ جو بہرا آدمی ہے، بہرا آپ کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے کہ امام صاحب نے ہاتھ باندھ لیے، اس کا مطلب یہ کہ تکبیر تحریمہ ہو چکی، حالانکہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی تھی. یہ مقتدی کی نماز نہیں ہوئی. بعض مرتبہ جلدی سے امام رکوع میں چلے جاتے ہیں اور اللہ اکبر نہیں کہتے، بعد میں کہتے ہیں. دونوں کو ملا کر کہنا تکبیرات انتقالیہ، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہوئے کہی جانے والی تکبیر. جب تک وہ رکن کو شروع نہ کرے وہاں تک تکبیر شروع نہ کرے، جہاں وہ رکن میں پہنچ چکے وہاں پر تکبیر ختم ہو جانی چاہیے. کئی مرتبہ ائمہ کو دیکھا کہ سجدے میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر. اب آئیے، ارے جب جا رہے تھے اس وقت بلا لیتے، اتنی تاخیر سے کیوں بلاتے ہو؟ جی تو ہوگا کیا؟ وہ بیچارہ نابینا آدمی ہے. نابینا اور بہرا جو آدمی ہے، ان لوگوں کے بڑے مسائل اس میں پیدا ہو سکتے ہیں. آپ سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا گڑبڑی ہوتی ہے. سلام کا بھی یہی حال ہے. سلام میں اگر ہم نے سلام کو طول دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پوری 12 کھڑکیاں گن سکتا ہے آدمی، اتنی لمبی سلام کرتے ہیں ائمہ. اور وہ مقتدی تو بہت جلدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ختم. یعنی نماز اس نے امام سے پہلے ختم کر لی، نماز نہیں ہوئی. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں. ائمہ کو چاہیے کہ مسائل پر نظر رہے، خاص طور پر فتاوا پر نظر. فتاوا میں وقائع ہوا کرتے ہیں، واقعات مختلف جگہوں پر پیش آتے ہیں، وہ اس میں ہوا کرتے ہیں. ایک تو وہ کتابیں ہوتی ہے جو از اول تا آخر ایک ایک باب کے ساتھ، اور ایک یہ فتاوا ہوتے ہیں، یہ واقعات ہوا کرتے ہیں. اس میں ہمارے لیے بہت سامان ہوا کرتا ہے، لہذا فتاوا کا مطالعہ ہونا چاہیے. خطیب کو چاہیے خطابت. یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑا میڈیا عطا فرمایا ہے. میڈیا ہے بہت بڑا میڈیا، محراب اور ممبر کے نام سے. ہفتے بھر بہترین تیاری کے ساتھ پھر امت کو روحانی غذا فراہم کی جائے. ایک ہفتے بھر کی غذا ان کو دینا ہے. اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے لیے غذا ہمیں فراہم کرنی. ہماری تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی محنت، انشاءاللہ یہ امت کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گی. ایک بڑا طبقہ وہ ہے جن کو اللہ رسول کا نام اور دنیا اور آخرت اور جنت اور جہنم کے تذکرے، قرآن اور حدیث کے تذکرے، اللہ کی مرضیات اور نامرضیات جمعہ کے بیان میں ملتی ہے. ہفتے کے دوران پھر اللہ رسول کا نام سننے کا موقع نہیں ملتا ہے. ایک بڑا طبقہ وہ ہے. اگر ہمارا امام، اگر ہمارا خطیب متیقظ ہو، بیدار مغز ہو، کرنٹ ٹاپک دنیا میں کیا چل رہا ہے اس کو لے کر اگر اس کا مطالعہ ہو اور اس کے سلسلے میں ہماری امت کے کیا وساوس ہیں، کیا کنفیوژن ہے، کیا خطرات ہیں، اس کے اوپر نظر ہوگی تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جائے گا. ایک بڑے طبقے کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہمارے جمعہ کے خطبات ہیں. لیکن جمعہ کے خطبے میں اور دوسرے بیانوں میں، مثلا ہمارا ابھی دورہ ہوا تو دورے کے درمیان ہماری ایک ہی تقریر ہر جگہ چل سکتی ہے، اس لیے کہ ہر جگہ مجمع الگ ہے. لیکن جمعہ کے خطیب کو ہر جمعہ کو ایک ہی مجمع ہے، وہاں ایک تقریر نہیں چلے گی، وہاں ایران توران کی باتیں نہیں چلے گی. میں ایک جگہ وہاں گیا تھا، یہ ہوا، اور وہ تقریریں وہاں پر نہیں چلے گی. سب سے بہترین کامیاب خطیب وہ ہے جو مختصر وقت میں آسان الفاظ میں اپنی معافی ضمیر کو ادا کر دے. وہ دور گیا جی ابوالکلام آزاد والا، اور وہ جو لمبی لمبی تقریریں ہوتی تھی، ابوالکلام آزاد کے اشتہارات، تمثیلات اور اردو، فارسی، عربی سب کو ملا کر مجموعہ، وہ دور وہ گیا وہ دور. اسی طرح شاہ عطا اللہ بخاری علیہ الرحمہ والے خطبات جو ہوتے تھے عشاء سے لے کر فجر تک، اب وہ دور نہیں ہے. امت میں اتنا تحمل نہیں ہے، سکت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. لہذا مختصر سے مختصر وقت میں آپ اپنی معافی ضمیر کو آسان الفاظ میں، بہت مشکل کلمات، مشکل الفاظ نہیں. جناب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ فرمایا جی. وہ ارشاد کا لفظ بولو گے تو اتنی دیر میں تھوڑے کچھ لوگ باہر چلے جائیں گے،
خیالات کے اعتبار سے وہ باہر نکل جائیں گے، اس لیے کہ جوں کر کے وہ اپنے کاروبار کو بند کر کے یہاں پر آیا ہوا مجمع ہے، کیا کیا خیالات، کیا کیا وساوس ہوتے ہیں، وہ ساری چیزوں کی ہمیں رعایت کرنی ہے۔ اسی طرح درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امت میڈیا سے لے رہی ہے، اور میڈیا کو لے کر میڈیائی ذہن بنتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اگر حلقے ہوں گے تو قرآن و حدیث والا ذہن بنے گا، لہذا چاہے تو یومیہ، اگر یومیہ نہیں ہے تو ہفتہ وار نہیں تو 2 ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور۔ میری عاجزانہ درخواست ہے آپ سب بھائیوں سے کہ اپنی مسجد میں درس قرآن کو جاری کرو، چاہے 5 آدمی بیٹھیں، 5 آدمی بیٹھیں، انشاءاللہ مہینے کے بعد 2 آدمی کا اضافہ ہوگا۔ اور وقت کی بڑی پابندی، 15 منٹ کا اعلان ہے تو 14 منٹ پر بند کر دیجئے، 16 نہیں، 14 منٹ کے اوپر اختتام۔ اور درس قرآن میں شان نزول کے طور پر بنی اسرائیل کے وہ پورے واقعات کو دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ امت یہ سمجھے گی کہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا، نہیں، قرآن تو دور حاضر کے لیے ہے۔ دور حاضر کے مسائل کو ہمیں حل کرنا ہے، اس کا انطباق کرنا ہے کہ غزوہ بدر میں ہمارے لیے آج کیا سبق ہے، فلاں واقعے میں ہمارے لیے کیا میسج ہے، کیا پیغام ہے۔ درس قرآن میں یہ ایمانیات کو پلانا ہے، درس حدیث میں معاشرت کو، حسن معاشرت کو اور احادیث مبارکہ سے لینا ہے۔ اس طرح الگ الگ دروس قائم کیے جا سکتے ہیں۔ خطیب اس وقت امت ارتداد ذہنی کی شکار ہے، ارتداد فکری کی شکار ہے۔ نئی نسل کا مسئلہ مولانا تقی عثمانی صاحب بہت فرماتے ہیں کہ اقلیتی ممالک، مائنورٹی جو کنٹریز ہے، اس کا سب سے اہم مسئلہ نئی نسل کے ایمان کی حفاظت۔ اور حضرت مولانا علی میاں صاحب یہ فرماتے ہیں، ان کو پوچھا گیا، انٹرویو لیا گیا کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا؟ 1978 میں امریکہ کے دورے سے آئے تھے، کسی نے وہاں انٹرویو لیا کہ ہندوستان کا امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ تو وہ یہ سمجھے تھے کہ فلاں روزی روزگار کا مسئلہ بیان کریں گے، فلاں چیز کو بیان کریں گے۔ حضرت مولانا نے فرمایا ارتداد فکری اور ارتداد ذہنی۔ آدمی اچھا خاصا مسجد میں آ رہا ہے، داڑھی جبہ کبا سب کچھ ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے وساوس اور خیالات کا جنگل بنا ہوا ہے۔ آپ کسی نوجوان کو چھیڑو گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اس لیے کہ میڈیا کے ذریعے، میڈیا 2 کام کر رہی ہے، میڈیا شبہات کو پھیلا رہی ہے، نمبر 2 شہوات کو پھیلا رہی ہے، شبہات کو اور شہوات کو پھیلا رہی ہے۔ شہوات کو کہاں تک پھیلایا؟ LGBTQ+ معلوم نہیں پلس میں کیا کیا چیزیں ہوگی، واللہ عالم۔ حکومتیں، پارلیمنٹوں میں یہ ساری چیزیں تالیوں کی گونج میں پاس ہو رہی ہے۔ اب امت کے شہوات کی حفاظت، ان کو حیا کی تعلیم دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ تو شہوات اور شبہات، دیکھیے شبہات اسلام کے اوپر وارد اعتراضات، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکل سے میں نے شمار کیے، تقریباً اجمالی طور پر لیا جائے تو 25 سے 30 عناوین اور سوالات ہیں، تھوڑا پھیلایا جائے تو 50 سوال ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت وہی 25-30 اشکالات۔ اگر ہم نے مطالعہ کر لیا، اور مطالعے کے لیے والیوم کے والیوم موجود ہے، کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جس کے جواب میں ڈیر موجود نہ ہو۔ حضرت حکیم الامت تھانوی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری دنیا کا کریم جمع ہو جائے، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، فلاں فلاں اس طرح کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہائی ایجوکیٹڈ لوگ جمع ہو جائیں، اور اسلام کے بارے میں اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو 2 منٹ میں لاجواب کر سکتا ہوں، 2 منٹ میں۔ اور حقیقت یہ ہے، کوئی سوالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ضرورت ہے مطالعے کی، کمی ہے تو ہمارے مطالعے کی کمی ہے، ذوق و شوق کی کمی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ناقص سمجھنا چاہیے۔ فلاں آدمی مطالعہ کرتا ہے، کس کتاب کا مطالعہ کرتا، ہمیں پوچھنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی ملاقات کے دوران ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کرنے چاہیے۔ سوالات کچھ نہیں، بہت گھسے پیٹے سوالات ہیں۔ اسلام نے 4 شادی کی اجازت کیوں دی، عورت کے لیے کیوں نہیں، ایسے موٹے موٹے سوالات۔ عورت کے لیے سنگل، مرد کے لیے ڈبل کیوں؟
میراث میں، انہیریٹیج میں ان کے لیے آدھا اور ان کے لیے ڈبل کیوں ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں، ان کے بہت اچھے جوابات آپ مطمئن کر سکتے ہیں۔ اسلام اس وقت دنیا میں جو بین الاقوامی مذہب، فاسٹر ریلیجن، وہ فاسٹر ریلیجن ہونے کی وجوہات میں 3 بنیادی وجوہ ہے۔ نمبر 1، اسلام محفوظ ہے، قرآن محفوظ، حدیث محفوظ، سیرت طیبہ محفوظ۔ آپ کے ڈائری میں کتنے بال سفید تھے وہ موجود، وہ حضرات صحابہ نے گن کر رکھ لیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے الحمدللہ۔ اور کتابیں کیسی موجود، کیسی محفوظ ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر کو تعجب ہوا، ڈاکٹر اسپرنگر یہ بہت بڑا اورینٹلسٹ تھا، مستشرقین میں سے تھا، کٹر اعدائے اسلام میں سے تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے بہت تعجب ہے، ایک پیغمبر کی زندگی کی حفاظت کرنے کے لیے 5 لاکھ راویہ نے حدیث نے اپنی زندگیاں وقف کی۔ اور دوسرا مجھے تعجب یہ ہے کہ پیغمبر محمد کی زندگی تو محفوظ ہے ہی، لیکن 5 لاکھ راویوں کی جو بایو ڈیٹا ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تہذیب الکمال، تقریب التقریب، تہذیب التقریب، کیا کیا کتابیں، ایک ایک کا بایو ڈیٹا محفوظ ہے الحمدللہ۔ دنیا میں ان لوگوں کے پاس اپنا قرآن بھی محفوظ نہیں، ہمارے پاس تو راویان حدیث کی زندگیاں محفوظ، ہمارے پاس اپنی موضوع روایات جتنی محفوظ ہے کہ اس کا واجہ کون، یہ روایت کہاں کہاں کیسے کیسے چلی، ہماری موضوع روایات جتنی محفوظ ہے اتنا ان کا قرآن بھی ان کے پاس محفوظ نہیں ہے۔ نہ ان کی کتابیں محفوظ، نہ ان کا کوئی حافظ موجود، نہ ان کی جو اصل جو کتابوں کی جو لینگویج ہے نہ وہ آفیشیل لینگویج کے طور پر استعمال ہو رہی۔ میرے بھائیو، اللہ پاک نے بڑی طاقت دی ہے، بہت بڑی دولت دی ہے، A1 بہت اعلیٰ مال ہمارے پاس موجود ہے۔ مدار ہے سیلس مین کے اوپر۔ سیلس مین اگر بہت اچھا ہوا کرتا ہے تو وہ خراب سے خراب کیلے بھی یہاں سے وہاں محلے میں بیچ کر نکلتا ہے، دیکھا گیا ہے۔ ایک دم کالے کیلے ہوتے ہیں، میں تعجب کرتا ہوں اس کو کون خریدے گا، لیکن وہ ریتن ہوتا ہے تو خرید کر جاتا ہے، دیکھا گیا ہے۔ اور ہمارے پاس تو A1 مال موجود ہے، دنیا میں کسی کے پاس الحمدللہ موجود نہیں ہے۔ کیسے کیسے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یحییٰ برٹ، انگلینڈ میں یحییٰ برٹ نامی آدمی نے ایک مقالہ لکھا، ایسے لکھا کہ یورپ کیوں اسلام قبول کرتا ہے۔ 10 سال میں 13,000 ہائی کوالیفائڈ، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ، ان لوگوں کی ملاقاتیں کر کے ایک ایک کی اسٹوری اس نے جمع کی اور وہ نتیجے پر پہنچا کہ یہ 13,000 لوگ جو 10 سال میں ہائی ایجوکیٹڈ لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے 80% نے قرآن مجید کی وجہ سے اسلام قبول کیا، اور ان میں سے 65% عورتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ الحمدللہ، جتنی ہی مخالفت کرنی ہو کر لو، الحمدللہ اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ مدار ہمارے اوپر ہے تو محفوظ بھی ہے، پھر معقول بھی ہے، دل و دماغ کو مطمئن کرنے کی صلاحیت ہے، بالکل سیٹسفیکشن ہے اس کے اندر، کوئی کیسا ہی سوال کیوں نہ ہو، آپ انشاءاللہ 2 منٹ کی گفتگو میں اس کو بالکل مطمئن کر سکتے ہیں۔ ایک عورت نے سوال کیا کہ عورتوں کے لیے 4 شادی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ تم 1 ساس اور 2 ننن ان کے ساتھ اتنی لڑتی ہو تو 4 ساس پھر 8 ننن ہوگی تو فوراً خاموش ہو گئی۔ جی، الزامی جوابات بھی ہے اور دوسرے جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں ان کو کہ فزیکلی بھی مسئلہ ہے تمہارے لیے، اور کیا کیا جوابات ہیں مت پوچھو۔ الحمدللہ میں تنزانیہ گیا تو وہاں پر میرے جانے سے 1 ہفتہ پہلے، یعنی 4 شادی کی اجازت کیوں ہے وہ اس پر میں بتلا رہا ہوں۔ تنزانیہ میرے جانے سے 1 ہفتہ پہلے وہاں کے پریزیڈنٹ نے اعلان کیا تھا کہ 2 شادی کرو، دوسری شادی کرو۔ عیسائی پریزیڈنٹ، ابھی 1917 کی بات ہے کہ دوسری شادی کرو، کیوں؟ تو کہ یہ غربت، غریب طبقے کی کفالت ہو، نمبر 2 ایڈز سے حفاظت ہو۔ غیر مسلم آنا پڑے گا، اور آ رہے ہیں، ہم انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں، پہلے جو چیزیں اسلامیات کی تھی وہ نہیں لے رہے تھے، اب لینا پڑ رہا ہے۔ ان کے وہاں طلاق نہیں ہے، مذہبی پلیٹ فارم سے طلاق نہیں ہے، عیسائیت میں بھی نہیں ہے، ہندوازم میں بھی نہیں ہے، لیکن ان کو پاس کرنا پڑا، 1956 میں ان کو پاس کرنا پڑا۔ تو الحمدللہ تعدد ازدواج یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری شادی کی اجازت کیوں؟ بڑے جوابات ہیں اس کے لیے کہ ایک تو سماجی ضرورت ہے،
ایک ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہے. کئی عورتیں ایسی پیداوار میں عورتوں کی پیداوار زیادہ، اموات میں مردوں کی اموات زیادہ. تو اب پھر دونوں کو بیلنس کیسے کیا جائے؟ اسی طرح بعض مردوں کو اللہ پاک نے شہوت زیادہ دی ہے. اگر آپ جائز طریقے سے اجازت نہیں دو گے تو ناجائز طریقے سے پچھلے دروازے سے، اور پچھلے دروازے سے پھر جو ہوگا مسئلہ اس میں مصارف بھی زیادہ، پھر خاندان کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی. یہ گھر آنگن محفوظ ہے. بہرحال یہ ایسے جوابات ہیں، اس کے ڈھیر سارے جواب ہیں. اس کے لیے مطالعوں کی ضرورت ہے. الحمدللہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ ہے، اور اسی طرح حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی احکام اسلام عقلقی نظر میں ہے، اور اشرف الجواب 4 جلدوں میں ہے. ایک ایک چھوٹے چھوٹے اشکالات اور بہترین اس کے جوابات. مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کی اسلام پر وارد اعتراض کے دندان شکن جواب ہے. ابھی حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی کوارنٹائن ہوئے تھے دلی میں، اس وقت ان کی کتاب آئی تھی 800 پیجز کی کتاب، اسلام پر بھیجا اعتراض اور اس کے جوابات. مولانا ندیم الوادی صاحب کی کتاب آئی تھی نئے ذہن کے شبہات. ایک سے ایک کتابیں آ رہی ہے، بہت اچھی کتابیں، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے نوجوان طبقے کی حفاظت کے لیے ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال مت کرو، ان کو ڈائیورٹ کر دو. ان کو یہ کہو کہ فلاں صاحب کو پڑھو، ان کی یوٹیوب، ان کی تقریریں، ان کی کلپیں یہ پڑھو. مثلا آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یاسر ندیم الوادی کو پڑھو، ان کی کلپ کو پڑھو، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کو پڑھو، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو پڑھو، مولانا الیاس گمن صاحب کو پڑھو، مولانا ابراہیم دیولا صاحب کو پڑھو، مفتی سلمان منصور پوری صاحب کو پڑھو، اور ہمارے اس ملک کے اندر بھی جو ہیں آپ کے ذہن میں ان لوگوں کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں. نوجوانوں کو ادھر لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو اسلام پر وارد اعتراضات، ان کے شکوک و شبہات اور جو کنفیوژن ہے اس کے لیے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. مہینہ 2 مہینے میں ایک پروگرام، مستقل پروگرام ہو. خواتین کے لیے بھی اسی عنوان پر ایک پروگرام تو اپنے طور پر چلتے ہی ہیں، لیکن دور حاضر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ارتداد ذہنی اور غزو الفکری، یہ جو اس وقت کا مسئلہ ہے اس کے لیے مستقلاً موضوعات کو موضوع وار الگ منعقد کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال وقت بہت مختصر ہے. خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ذوق و شوق کو سمجھنا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا. میں نے یہ بیان کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کامل ہوں آپ ناقص ہیں. یہ فذکر اور فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ مذاکرہ ہے. میں خود بھی محتاج ہوں، بلکہ سب سے پہلے نمبر پر میں اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہوں. شرمندگی بھی تھی. علماء کے مجمع میں بیان کرنا، اس کا مجبور کرو، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میں عالم ہوں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس طرح کی تواضع کر کے ہم چلے جائیں، کوئی پیغام نہ پہنچائیں، اللہ کے وہاں پوچھو گی. اللہ پاک نے اتنا اچھا مجمع دیا، آپ اتنے ذوق و شوق سے یہاں پر آئے، آپ نے بہت ہی شوق سے گفتگو سنی. ہم آپ سبھی حضرات کے شکر گزار ہیں، دعا کرتے ہیں. اور یہ کریم یہاں پر جمع ہے، جوبر کا اور مضافات کا کریم یہاں پر جمع ہے. انشاءاللہ یہ پیغام پورے افریقہ میں پہنچے گا. بہت امت مسلمہ اس وقت محتاج ہے. اللہ پاک نے آپ حضرات کو دولت دی ہے، وہ پیاس اور وہ پانی آپ کو دیا ہے. پوری امت محتاج، پوری انسانیت اس کی محتاج ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.